کہانی حصہ 53 امثال اور خدا کی حکمت۔ امثال پہلا باب تھا 31 باب۔ امثال میں حکمت، اخلاقی سبق اور اخلاقیات کے بارے میں معلومات موجود ہیں، لیکن امثال کا مقصد یا نتیجہ اس دنیا میں بہتر طور پر رہنے کے لیے اخلاقیات، اخلاقی سبق یا حکمت نہیں ہے۔ امثال کی حکمت اس دنیا میں رہنے کے لیے معاشرتی صلاحیتیں نہیں ہیں، بلکہ یسوع مسیح کو جاننا، یسوع مسیح پر یقین رکھنا اور خدا کے لوگوں کی حیثیت سے رہنے کی حکمت ہے۔ امثال کے مصنف سلیمان بہت سے عقل مند آدمی، اجور اور لمویل بادشاہ کی ماں ہیں۔ سلیمان پرانے عہد نامہ میں یسوع مسیح کی زندگی کے نمونہ کے طور پر حکمت اور ہیکل کی تعمیر کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ یقیناً سلیمان یسوع مسیح کی نمائندگی کرتے ہوئے ایماندار شخص نہیں ہے جس نے ہیکل بنانے کے بعد دولت، نام اور بہت ساری اجنبی عورتوں کے لیے خدا کو چھوڑ دیا۔ جیسا کہ پہلے ہی ایک کہانی سبق 10 اسحاق میں ذکر کیا گیا ہے کہ کسی نے بھی اپنی پوری زندگی کو یسوع مسیح کے نمونہ کے طور پر نہیں دکھایا۔ عہد نامہ قدیم کے لوگوں کی زندگی کے صرف ایک حصے کو یسوع مسیح کا نمونہ بنایا گیا ہے اور ان کے تمام حصوں کو ٹکڑوں میں نقش کیا گیا ہے تاکہ یسوع مسیح کی تصویر کشی کے لیے انہیں ملا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ پولس، جو عہد نامہ قدیم کے قوانین کے بارے میں اچھی طرح سے تعلیم یافتہ تھا، نے یسوع مسیح کے وسیلے سے اس سے ملنے کے بعد عہد نامہ قدیم کو دیکھا اور دیکھا کہ پورا قدیم عہد نامہ یسوع مسیح ہی تھا۔ سلیمان نے خدا سے جو حکمت حاصل کی وہ آدم کے اس کے گناہ کرنے سے پہلے کی طرح ہے، اور یسوع مسیح کا ایک نمونہ ہے جو حقیقی حکمت ہے۔ عہد نامہ قدیم کی پوری تاریخ میں اسرائیل داؤد اور سلیمان کے زمانے میں سب سے زیادہ خوشحال تھا، لہٰذا نقطہ عروج سلیمان کا زمانہ تھا جب ہیکل مکمل ہوئی جسے داؤد مکمل نہ کر سکا۔ لہٰذا سلیمان کے ذریعے ہیکل کی تعمیر کی تکمیل خدا کے ذریعے تکمیل کا اس دنیا میں ایک ذائقہ تھی۔ لہٰذا سلیمان کی امثال کے ذریعے ہمیں ذائقہ لینے کے بعد رکنا نہیں، بلکہ یسوع مسیح سچی حقیقت کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس لیے کہ یسوع مسیح حقیقی ہیکل کے طور پر آیا۔ لہٰذا اب ہم امثال کا مطالعہ کریں گے۔ امثال کس کی طرف سے کس کے لیے ہے؟ امثال میں امثال کا مصنف اپنے بیٹے کے لیے میرے بیٹے کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے جو سلیمان یا لمویل کی والدہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ کلام تھا جو بالآخر خدا نے اپنے بچوں کو دیا تھا۔ امثال کی ترتیب۔ امثال میں 31 ابواب ہیں۔ اگر آپ امثال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو پہلے سے 9 باب حکمت اور شریر کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور 10 تا 31 ابواب میں ان لوگوں کی نمک اور روشنی کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے جو اس حکمت کو رکھتے ہیں۔ امثال کا مقصد۔ امثال کی کتاب اندراج کے مقصد کو واضح طور پر بتاتی ہے، جیسے حکمت اور تربیت حاصل کرنے اور فہم کی باتوں کا امتیاز کرنے کے لیے عقل مندی، اور صداقت اور عدل اور راستے میں تربیت حاصل کرنے کے لیے سادہ دلوں کو ہوشیاری، جوان کو علم اور تمیز بخشنے کے لیے۔ پہلے اس کا مقصد احمقوں اور نوجوانوں کو ہوشیاری، علم اور تمیز دینا ہے۔ احمق لوگوں اور نوجوان لوگوں کے متعلق بائبل بتاتی ہے کہ اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، خدا کو نہیں مانتے، اپنی زندگی سے لطف اٹھاتے، اپنے دلوں کو راضی کرتے اور ان راستوں پر چلتے ہیں جن کی وہ خواہش کرتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میسوپوٹامیہ کی زرخیز سرزمین میں بتوں کی پوجا کرتے ابراہیم کی بلاہٹ سے پہلے کے وقت، اور یہ یعقوب کے اپنے بھائی عیسو سے بچتے ہوئے اپنے ماموں لابن کے گھر راحل کے ساتھ لطف اٹھاتے ہوئے خدا سے ملنے سے پہلے کے وقت اور اس وقت کی طرح ہیں جب اسرائیلی خدا کے عہد کو بھول گئے اور کثرت کی سرزمین مصر میں خوشحال ہوئے۔ دوسرا، دانش مندی، علم اور ہوشیاری جن کی انہیں اب ضرورت ہے، وہ دانش مندی، تربیت اور سمجھ کی باتیں ہیں۔ پوری امثال کے ذریعے اور پورے پرانے اور نئے عہد ناموں کے ذریعے جو الفاظ بولے گئے وہ یسوع مسیح کو جاننا اور سمجھنا ہے۔ خدا کے ذریعے منتخب ہونے والے یقیناً میسوپوٹامیہ کی زرخیزی چھوڑیں گے، عیسو سے ہو کر بیت ایل آئیں گے اور مصر کی کثرت کو چھوڑیں گے۔ خدا ضرور اپنے نام کے لیے اپنے بچوں کی رہنمائی کرے گا۔ تیسرا، جو لوگ یسوع مسیح کو جو خدا کے کلام کے ذریعے حقیقی حکمت ہے جانتے اور سمجھتے ہیں، وہ دانش مندانہ رویے اور صحیح اور انصاف پسند اور مصنفانہ سلوک میں منظم ہیں۔
اس تربیت کا مواد امثال کا مواد ہے، اور اس تربیت کا بنیادی موضوع خدا کا خوف ہے۔ ہمیں خدا کو خدا کی حیثیت سے تسلیم کرنا چاہیے، اور صرف اس صورت میں جب ہمارے پاس خدا کو بطور خدا پہچاننے کا فضل ہوگا، جب ہم یسوع مسیح کو پا لیں گے۔ اس طرح ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یسوع مسیح سچی حکمت کو پایا اور وہ جو اس کے اندر پائے گئے تھے، خدا کو جاننے میں زیادہ علم حاصل کریں گے اور خدا کے لوگ کی طرح رہنے کے لیے وسائل حاصل کریں گے۔ حکمت کی حقیقت۔ امثال کی حکمت مجسم ہے اور اسے اپنی آوازوں کو بلند کرتے اور تقریر کرتے ذاتی طور پر اور گلیوں اور عوامی چوکوں میں گایا جاتا ہے۔ امثال کی حکمت ابتدا سے پہلے ہی خدا کے ساتھ تھی۔ زمین، سمندر، چشموں اور پہاڑوں سے پہلے مقرر کی گئی تھی۔ ہر روز خالق اور خدا کی خوشنودی بنی جب خدا نے ہر چیز کو پیدا کیا اور زمین کی بنیاد رکھی اور ہمیشہ خدا کے حضور شادمان تھی۔ بائبل دعویٰ کرتی ہے کہ یسوع مسیح ابتدا سے ہی موجود تھا اور اس نے تمام چیزیں پیدا کی، لہٰذا سلیمان بادشاہ کے وسیلے سے امثال میں جو حکمت ظاہر ہوئی وہ یسوع مسیح ہے جو کامل حکمت ہے۔ یسوع مسیح جو حکمت ہے، احمق، مغرور اور ٹھٹھا کرنے والے لوگوں سے جو بے وقوفی سے محبت کرتے، تکبر میں خوشی مناتے اور علم سے عداوت رکھتے ہیں، کہتا ہے حکمت کی ملامت سنے اور پیچھے مڑے۔ عہد نامہ قدیم میں نبیوں کے ذریعے خدا کی پکار یہاں پگھل گئی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ وہ حکمت کا کلام حکمت کی روح کے ذریعے انڈھیلے گا۔ خدا کے لوگ اور بچے پلٹ جائیں گے، لیکن وہ جو خدا کے بچے نہیں تھے وہ سننا نہیں چاہتے تھے، نہ پلٹے، حکمت کی ہدایت کو حقیر سمجھا، حکمت کی ملامت نہیں اٹھائی۔ یسوع مسیح اس زمین پر اپنی ہی سرزمین پر آیا، لیکن اس کے لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا، اور جو لوگ توبہ کرتے ہیں لیکن انجیل کو قبول نہیں کرتے انہیں فیصلے کا سامنا کرنا پڑے گا، اور تبھی وہ یسوع مسیح حقیقی حکمت کی تلاش کریں گے، لیکن وہ اپنے اعمال کا پھل کھائیں گے۔ نیز امثال، حکمت، خدا کے احکامات اور کلام ایک جیسے ہی ہیں۔ حکمت چراغ، روشنی اور زندگی کی راہ ہے۔ حکمت تلاش کریں۔ بائبل حکمت کی تلاش کرنے کے لیے کہتی ہے، نہ صرف اس کی تلاش کریں بلکہ حکمت کی باتوں کو قبول کر کے فرمان کو نگاہ میں رکھیں، ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے۔ بلکہ اگر تو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو، اس کی ایسی تلاش کرے جیسے پوشیدہ خزانوں کی۔ حکمت ان لوگوں کے پاس آئے گی جو دل سے حکمت کو دیکھیں اور تلاش کریں، کیونکہ وہ جو اس حکمت کی تلاش کر سکتے ہیں وہی ہیں جو خدا کی طرف سے منتخب ہوئے ہیں۔ اگر ہم خداوند پر پورے دل سے اعتقاد رکھتے، اپنی عقل پر انحصار نہیں کرتے اور تمام چیزوں میں اس کا اعتراف کرتے ہیں تو وہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ ہمیں خود کو عقل مند نہیں سمجھنا چاہیے، خداوند کا خوف بدی سے باز رہنا ہے۔ اگر ہم حکمت اور فہم حاصل کریں اور اسے فراموش کم ترک نہ کریں اور اس سے پیار کریں تو حکمت ہماری حفاظت کرے گی اور ہماری نگہبان ہوگی۔ حکمت افضل ہے۔ حکمت حاصل کر، بلکہ اپنے حاصلات سے فہم حاصل کر، اس کی تعظیم کر، وہ تجھے سرفراز کرے گا۔ جب تجھے گلے لگائے گا وہ تجھے عزت بخشے گی، وہ تیرے سر پر زینت کا صحرا باندھے گی، تجھ کو جمال کا تاج عطا کرے گی۔ حکمت کے فوائد۔ حکمت کا حصول چاندی کے حصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے۔ وہ مرجان سے زیادہ بیش بہا ہے اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر۔ جو اسے پکڑتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے، اور ہر ایک جو اسے لیے رہتا ہے مبارک ہے۔ سب کچھ یسوع مسیح جو حکمت ہے کے وسیلے سے ہوگا۔ جو لوگ حکمت کو برقرار رکھتے ہیں وہ حکمت کے ذریعے خدا کا فضل پائیں گے اور خدا کے بچے بننے کے لیے روحانی طور پر مبارک ہوں گے۔ حکمت دنیا میں کسی بھی چیز سے لطف اندوز ہونے اور اسے حاصل کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ وہ جو حکمت کی تلاش اور حاصل کرنے والے ہیں خداوند کے خوف کو سمجھیں گے اور خدا کا علم پائیں گے۔ خداوند حکمت، علم اور فہم عطا کرتا ہے، کامیابی تیار رکھتا ہے اور سپر بنتا ہے، اور مقدسوں کی راہوں کو محفوظ رکھتا، انہیں پرائی عورتوں سے بچاتے ہوئے، انہیں شریروں کی راہوں سے نجات دلاتے ہوئے، انہیں اچھی راہیں سمجھاتا، ان کی روح کو خوش و خرم بناتا اور ان کی حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے۔ نیز حکمت انہیں نیکوں کی راہ پر گامزن کرے گی اور صادقوں کی راہوں پر قائم کر دے گی۔ بائبل بار بار بتاتی ہے کہ حکمت کی قوانین کو فراموش نہ کر، حکمت کے حکموں کو مان، اور وہ عمر کی درازی، پیری اور سلامتی لائیں گے۔ سلامتی کے بغیر لمبی عمر دکھ ہے۔
یہ دکھ کے بغیر برکت بھی بخشے گی۔ دکھ کے ساتھ برکت خدا کی برکت نہیں ہے۔ اگر ہم شفقت اور سچائی کو اپنے گلے کا طوق بناتے ہیں اور انہیں اپنے دل کی تختی پر لکھتے ہیں تو ہم خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کریں گے۔ وہ جو بدی کرنے والے ہیں کچھ دیر کے لیے لوگوں کے سامنے قدر پا سکتے ہیں، لیکن خدا جو سب کچھ جانتا ہے لوگوں کے سامنے اس بدی کو ضرور ظاہر کرے گا۔ احمقوں، شریروں سے بچیں۔ احمق حکمت اور تربیت اور شریر خدا کے بچوں کو پھسلاتے ہیں۔ ایک لفظ میں ان کا پھسلنا یہ ہے کہ آئیے جبار کی زندگی کی جو قائن کی اولاد ہے اور حام کی اولاد نمرود کی پیروی کریں، جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا سب کچھ ہے اور اس دنیا میں بادشاہ بننا چاہتے تھے۔ چونکہ یہ دنیا سب کچھ ہے تو یہ تھا آئیے تمام ذرائع اور طریقوں سے اس دنیا سے لطف اندوز ہوں، لیکن حکمت خبردار کرتی ہے اور یہ کہتی ہے تو ان کے ہمراہ نہ جانا، ان کی راہ سے اپنا پاؤں روکنا۔ کہا جاتا ہے کہ مبارک شخص وہ ہے جس کے پاس حکمت ہے، وہ شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا یا ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ حکمت زندگی ہے، اسے گلے سے ہاتھوں سے باندھنا اور دل کی تختی پر کندہ کرنا ہے۔ حکمت کا تبادلہ آپ کی جوانی کی بیوی، ایک زانی، ایک پرائی عورت دنیا کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ امثال 9 باب میں حکمت اور احمق عورت کا موازنہ کیا گیا ہے۔ پہلے حکمت شہر میں اونچی جگہوں پر پکارتی ہے، رد کیے احمق اور وہ لوگ جن میں عقل کی کمی ہوتی ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ کھانا کھائیں اور مے پئیں۔ درخت اور میں یسوع مسیح جو حقیقی کھانا اور پینا ہے۔ حکمت ہمیں زندگی گزارنے کے سادہ طریقے ترک کرنے، فہم کی راہ پر چلنے کا بتاتی ہے۔ تاہم یہ کہا جاتا ہے کہ متکبر اور شریر کو تربیت اور ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ دانا اور راست باز کو سرزنش کرنی، مزید ہدایت کرنی اور تعلیم دی جانی چاہیے۔ تاہم ایک احمق عورت بھی شہر میں اونچی جگہ پر بیٹھی ہے۔ احمق عورت گوگائی ہے، وہ نادان ہے اور کچھ نہیں جانتی، لیکن راہ گیروں کو حکمت سے ملتا جلتا کچھ کہنے کے لیے بلاتی ہے۔ وہ جو بے عقل اور بے سادہ ہیں ان سے کہتی ہے ادھر آ، اور اس روٹی کے متعلق جو زندگی نہیں ہے بتاتی ہے چوری کا پانی میٹھا ہے اور پوشیدگی کی روٹی لذیذ۔ حتیٰ کہ ایک احمق عورت بھی حکمت کی طرح بہکاتی ہے، لیکن جس طرح سے حکمت رہنمائی کرتی ہے وہ زندگی ہے، اور احمق عورت جس طرح سے رہنمائی کرتی ہے وہ موت ہے۔ اپنے دل کو سنبھالیں۔ اب وہ جو حکمت کی تلاش کرتے، حکمت سے ملتے، حکمت حاصل کرتے اور حکمت کے ساتھ چلنے کے ذریعے روحانی فوائد سے لطف اندوز ہوتے ہیں، انہیں اپنے دلوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ صرف تب ہی ہم شریروں کی راہ سے بچ سکتے ہیں۔ دل کی حفاظت کے لیے ہمیں حکمت کو حاصل کرنا، توجہ دینا، سننا اور اسے اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ ہمیں بائیں یا دائیں نہیں مڑنا چاہیے۔ جو لوگ خدا کے فرزند بن چکے ہیں ان کو اس نسل کی تقلید نہیں کرنی چاہیے اور اپنے دلوں کی تجدید کرتے ہوئے اپنی صورت بدلنی چاہیے، اور ہمیں خدا کی نیک، پسندیدہ اور کامل مرضی کو تجربہ سے معلوم کرنا چاہیے۔ اب امثال 10 تا 30 اس بات کی وضاحت جاری رکھے ہوئے ہیں کہ جن کے پاس حکمت ہے وہ حکمت کے اظہار کو استعمال کر کے اس دنیا میں کیسے زندگی گزاریں۔ تاہم اگرچہ ہم نے فضل کے ذریعے خدا کی حکمت حاصل کی، ہم خود کو جو نمک اور روشنی کے بغیر نہیں رہ سکتے پا لیں گے، پھر ہم یسوع مسیح حکمت کے پاس واپس جائیں گے۔ الفاظ میں محتاط رہیں۔ نئے عہد نامہ کی امثال یعقوب میں بائبل بیان کرتی ہے ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بد دعا نکلتی ہے۔ اے میرے بھائیو، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ اس نے انتباہ کیا ہے کہ زبان سے محتاط رہیں۔ امثال کلمات کے ساتھ منہ، الفاظ، ہونٹوں اور فضول باتوں کے اظہار سے محتاط رہنے کو خبردار کرتی ہے۔ محبت ڈھانپ رہی ہے۔ جس طرح حام کو خدا کی ڈھال کا فضل ملا لیکن اپنے باپ نوح کی برہنگی کو ڈھانپنے میں ناکام رہنے پر لعنتی ہوا، اسی طرح وہ جو خدا کی حکمت رکھتے ہیں ضرور اس کا احاطہ کریں۔ امثال بتاتی ہے عداوت جھگڑے پیدا کرتی ہے لیکن محبت سب خطاؤں کو ڈھانک دیتی ہے۔ جو کوئی لترا پن کرتا پھرتا ہے راز فاش کرتا ہے، لیکن جس میں وفا کی روح ہے وہ رازدار ہے۔ جو خطا پوشی کرتا ہے دوستی کا جویان ہے، پر جو ایسی بات کو بار بار چھیڑتا ہے دوستی میں جدائی ڈالتا ہے۔ تو ہمسایہ کے ساتھ اپنے دعویٰ کا چرچا کر،
لیکن کسی دوسرے کا راز فاش نہ کر۔ جھگڑالو عورت سے بچ کر رہنا۔ بائبل بیان کرتی ہے گھر کی چھت پر ایک کونے میں رہنا جھگڑالو بیوی کے ساتھ کشادہ مکان میں رہنے سے بہتر ہے۔ جھگڑالو عورت کی حیثیت سے جس دنیاوی ضرب المثل کا اظہار کیا گیا ہے وہ ایک بری عورت، بیگانہ عورت، فاحشہ، شریر عورت، احمق عورت، ندامت لانے والی عورت اور زناکار عورت کے تاثرات ہیں، اور ایک بڑے گھر کے طور پر اظہار کیا گیا ہے اس دنیا میں۔ اگرچہ یہ جھونپڑی کے طور پر ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن یہ یسوع مسیح جو حقیقی حکمت ہے کے ساتھ رہنا ہی برکت ہے۔ اس کے لیے دوسرے اظہار یہ ہیں: محبت والے گھر میں ذرا سا ساگ پات عداوت والے گھر میں پلے ہوئے بیل سے بہتر ہے۔ سلامتی کے ساتھ خشک نوالا اس سے بہتر ہے کہ گھر نعمت سے پر ہو اور اس کے ساتھ جھگڑا ہو۔ وہ جو باپ کی نصیحت کو پسند کرتے ہیں۔ امثال بتاتے ہیں کہ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کی تربیت کرتا ہے، اسی طرح خدا ان کی جن سے وہ پیار کرتا ہے تربیت کرتا ہے۔ خدا کے بیٹے اس تربیت کو پسند کرتے ہیں اور دانا بیٹا اپنے باپ کی تعلیم سنتا ہے۔ یہ بھی حکمت کا فائدہ ہے۔ یہ ایک روحانی فائدہ ہے جس سے صرف دانا لوگ ہی لطف اٹھا سکتے ہیں۔ امثال 30 بعد میں کفایت ہے۔ امثال کی کتاب کے اختتام پر یاکا کے بیٹے اجور نے کہا کہ جن لوگوں نے خدا کی حکمت حاصل کی اور اس کا ادراک کیا، اور جن لوگوں نے حقیقی حکمت حاصل کی اور اسے قبول کیا، انہیں کہنا چاہیے کہ بطالت اور دروغ گوئی کو مجھ سے دور کر دے اور مجھ کو نہ کنگال کرنا دولت مند، میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے۔ ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں خداوند کون ہے، یا مبادہ محتاج ہو کر چوری کروں اور اپنے خدا کے نام کی تکفیر کروں۔ ان لوگوں کی زندگی کا ایک حصہ جو خدا سے ڈرتے ہیں اور جو اس دنیا میں صرف خوراک کی ضرورت کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن وہ اس دنیا کی چیزوں کی تلاش نہیں کر رہے ہیں بلکہ خدا کے جلال کی تلاش کر رہے ہیں۔ نیز اجور نے ایک کافی زندگی کے بارے میں بات کرتے کہا: جونگ کی 2 بیٹیاں ہیں جو دے دے چلاتی ہیں، 3 ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتی بلکہ 4 ہیں جو کبھی بس نہیں کہتی، پاتال اور بانجھ کا رحم اور زمین جو سیراب نہیں ہوئی، اور آگ جو کبھی بس نہیں کہتی۔ خدا کی امید میں خود کفیل زندگی گزارنے کے لیے خدا کی حکمت کو نہ صرف تخلیق بلکہ تمام واقعات پر بھی قبول کرنا ضروری ہے۔ ہم اس کو خاص طور پر ایوب کی کتاب کے ذریعے دیکھ چکے ہیں۔ خدا بھلائی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے مل کر کام کرے گا۔ امثال 31 باب میں ایک سگڑ بیوی کا کردار۔ امثال کی کتاب آخری باب کو نیکوکار بیوی کے بیان کے ساتھ ختم کرتی ہے۔ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے۔ تاہم امثال پہلے ہی بتا چکی ہے کہ حکمت کی قدر مرجان سے زیادہ بیش بہا ہے، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے اس مرجان سے زیادہ قیمتی حکمت یسوع مسیح اور کلام حیات ہے۔ نیکوکار بیوی کا شوہر اس پر انحصار کرتا ہے۔ اس عورت کا شوہر بزرگوں کے ساتھ شہر کے پھاٹک پر بیٹھتا ہے اور لوگ اسے پہچانتے ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ وہ نیک عورت اس کی بیوی ہے۔ حسن دھوکہ دے سکتا ہے اور خوبصورتی باطل ہو سکتی ہے، لیکن خداوند سے ڈرنے والی یہ نیک عورت ستودہ ہوگی۔ سارا جلال صرف خدا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ہی ملنا چاہیے۔ ہم عہد نامہ قدیم کی تاریخ سے آگے بڑھے اور شاعری کی تیسری کتاب امثال دیکھی۔ خدا کی بادشاہی کے لیے یسوع مسیح کے آنے کا انکشاف کرنے والی نظموں کی کتاب کی کہانی اب وائز کے ساتھ جاری ہے۔